ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات محترم ہم یہاں پر جس مقصد کے لیے تمام دوست احباب تشریف فرما ہوئے ہیں یہ ایک خوشی کا موقع ہے اور یہ وہ موقع ہے جس سے اللہ بڑے سے انتہائی خوش ہوتے ہیں اور شیطان اتنا ہی ذلیل ہوتا ہے کیونکہ شیطان کا اس جنت سے نکلنا اور حضرت آدم علیہ السلام اما حوا علیہ السلام یہ تمام آپ واقعات جان چکے ہیں قرآن مجید میں آپ نے پڑھے ہیں تو احادیث میں اس کے متعلق جو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو شخص یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی جب یہ زوجین کے تعلق میں آتے ہیں شیطان بہت زیادہ ذلیل ہوتا ہے اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ وہ اپنا سر دیوار میں مارتا ہے اور جب یہ دونوں لڑتے ہیں تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اب اس کی خوشی کی وجہ کیا ہے اور اس کے ذلیل ہونے کی وجہ کیا ہے یہاں تک کہ شیطان ہمیں نماز سے روکتا ہے ہم کئی مرتبہ آتے ہیں غفلت کی وجہ سے سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں آج جمعے کا موقع ہے روزے کا موقع ہے تو احادیث کے مفہوم کے مطابق جب شیطان ایک محفل بٹھاتا ہے اپنے جو اس کے ہمواری ہیں جو اس کے ساتھی ہیں ابلیس شیطان سب سے پوچھتا ہے کہ تم کون سا آج کام کرتے ہو وہ کہتا ہے کہ میں آج جو ہے وہ ایک شخص کو نماز سے روک کے آیا ہوں کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ دوسرے سے پوچھتا ہے تم کیا کر کے آئے ہو کہتا ہے میں ایک بندے کو گناہ کے رستے پہ لگا کے ہوں ٹھیک ہے تم بھی بیٹھ جاؤ تو تیسرا آتا ہے اس سے پوچھتا ہے تم کیا کر کے آئے ہو کہتا ہے میں آج دو میاں بیوی کو لڑوا کے آیا وہ اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اس کو آج اگر میں دنیاوی طور پہ ایک بات کہوں تو وہ اس کو شیطان آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا جاتا ہے کہ وہ شیطان ہے جس نے میرا سر فخر سے اونچا کر تو اس ان آیات میں اور یہ وہ آیات ہیں جو نکاح مسنونہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جب بھی کسی کا نکاح پڑھاتے اور اس کو آیات خطبہ بھی کہتے ہیں تو ان آیات میں ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہیں ملتی ہیں اب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو کس معاملے میں ڈرنے کا حکم ہے یہاں پہ نماز کا بھی ذکر کیا جا سکتا تھا یا حج عمرے کا یا نیک اعمال کا لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر جس چیز کا کہہ رہے ہیں وہ کہ صلہ رحمی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا صلہ رحمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے مطابق بتاتے ہیں متعلق کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے حالانکہ اس کی جو لکھی ہے وہی رہنی لیکن اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ صلہ رحمی کرے
اور اللہ رب العزت نے ان آیات میں بھی جو ہمیں مین حکم جو دیا ہے وہ اس چیز سے ڈرنے کا دیا ہے کہ آپس میں صلح رکھو. ٹھیک ہے نوک جھوک ہوتی ہے, لڑکا لڑکی میں ہو جاتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں, جس طرح آج ہمارے معاشرے میں, کیونکہ الحمدللہ میری جو ایک فیلڈ ہے اس میں کئی مسائل جو ہیں وہ آتے ہیں, تو تقریباً 2 مہینوں میں میرے خیال سے مجھے شاید 10 سے 15 فون آئے ہیں صرف اور صرف طلاق کے مسائل پوچھنے کے. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری فطرت دین کو ہم سمجھتے نہیں ہیں, ازواجی تعلقات کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے زندگی گزاریں جس طرح یہود و نصارہ گزارتے ہیں, مشرکین گزارتے ہیں, اس طرح کا ہمارا لائف سٹائل ہونا چاہیے. ہمارا لائف سٹائل وہ ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ ہمیں کر کے دکھایا. آپ نے ہمیں اپنے عمل کے ساتھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے, اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. تو اس کا مقصد کیا ہے, اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بتانے کا مقصد کیا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عبادات میں ہماری رہنمائی نہیں کی, ہماری اخلاقیات میں نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاشرے کی اور ہماری زندگی کے ہر گوشے گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی. ازواجی تعلقات ہیں, ازواجی زندگی ہے, ہر قسم کے معاملات. اور یہ لکھ پڑھ والا سسٹم جو ہے یہ تو اب تقریباً کچھ چند سال ہوئے ہیں جو شروع ہوا ہے. پہلے تو منہ زبانی ہوتا تھا اور اس پہ اعتماد ہوتا تھا. اب لکھوانا کیوں شروع کر دیا ہے؟ کیونکہ بہت سے ایسے دھوکے فریب کیے جا رہے ہیں, بہت سے ایسے معاملات کیے جا رہے ہیں کہ بھئی کبھی لڑکے والے مکر جاتے ہیں, کبھی لڑکی والے. معذرت کے ساتھ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, کبھی کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ, جس کی وجہ سے پھر ایک لکھ پڑھ کا کام شروع کر دیا. یہ اگر ہمارے اندر اس بات کی صلح صفائی ہو اور اس بات کا ایمان ہو کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, تو پھر ہم کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں کریں گے. ہم صرف وہی کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیل میں فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا. تو یہی ایک موقع ہے جو کہ ایک خوشی کا موقع ہے, اور اس خوشی کے موقع کو بھی, غمی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو, اس موقع کو اس طریقے سے ہم نے کرنا ہے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے, جس کا ہمیں حکم دیا. اگر خوشی غمی کے موقع کو بھی اپنی منمانی سے کریں گے یا اپنی مرضی سے کریں گے, جتنا مرضی آپ اس میں جو ہے وہ گھی شکر ڈال لیں, وہ گناہ کا گناہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہی ایک بچہ ہے یا ایک دفعہ ہی نکاح ہوتا ہے, تو اس طرح یہ بھی کر لیں, وہ بھی کر لیں, یہ ششکے بھی کر لیں, وہ ششکے بھی کر لیں, تو جتنا مرضی کر لیں کوئی فائدہ نہیں. جتنا سادگی کے ساتھ اور جتنا احسن طریقے سے اور جتنا قرآن و سنت کے مطابق کریں گے, یہ بھی شادی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی شادی ہو رہی ہے, بیچ میں پردہ بھی ہے, اس طرف لیڈیز مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, یہ بھی شادی ہے. اس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے یار یہ کیا بورڈنگ سسٹم ہے, اس طرح کا نہیں کہیں گے. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے, کیونکہ یہ جو ویڈیو بھی بن رہی ہے یہ الحمدللہ سوشل میڈیا پہ جاتی ہے, لوگ دیکھتے ہیں, تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر ناچ گانے کے, بغیر ڈسکو کے, بغیر اس رولا ڈالے یا بغیر پردے کے یہاں سارا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن صرف اور صرف مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا کلچر اس طرح سے بنانا ہے, یا اپنی ہم ان لوگوں کو فالو کرنا شروع ہو گئے ہیں جو سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے, جو قرآن کو بھی نہیں مانتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے. تب بھی اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں اس طرح کے کام کر کے بھی, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے, معذرت کے ساتھ میں ان کے منہ پہ ان کو منافق کہتا ہوں. کیونکہ ایک بندہ یہ کہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور اس کے عمل سے, اس کے کام سے وہ ظاہر نہ ہو, تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے منافق ہے, وہ اس کو ہم صحیح مسلمان نہیں کی. تو خیر, ایک جس موقع کے لیے ہم یہاں پہ تشریف فرما ہے, اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو, ان دونوں خاندانوں کو ہمیشہ صلح کے ساتھ اور اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ ہمیشہ سلوک میں اتفاق رکھیں. اور ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوائیں آئیں, اللہ تعالیٰ وہ ہوائیں جو ہیں وہ ان دونوں خاندانوں کو اللہ تعالیٰ دیکھنے کی نصیب فرمائے, اور ان کو نیک صالح اور نرینہ اولاد عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی نئے جوڑے کا نکاح پڑھاتے تو نکاح کے موقع پر ہم اکثر جو ہے یہ کہتے ہیں مبارک ہو, مبارک ہو, ٹھیک ہے, منع نہیں, لیکن اس موقع پر آپ ایک دعا فرماتے ہیں, وہ جامع دعا,
کہ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی الخیر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل میں، اس زوجیت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور جب تمہیں جمع کریں تو وہ بھی خیر میں جمع کریں۔ اور خیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے، صالح اولاد، فرما بردار ہو۔ اور ہمیشہ جو ہے جب اس طرح کے معاملات ہوں تو ایک سوچ اور ایک جو ہے وہ دل میں ایک خواہش ہے کہ لازمی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات جو کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دیں تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کریں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنے کا مراد نہیں ہے کہ مسجد میں ڈال دیں، اللہ تعالیٰ سے وقف کرنے کا مراد یہ ہے کہ اس کو نیک بچہ بنائیں، اس کو ایسی ایسی باتیں سکھائیں جو انبیاء علیہ السلام کی ہے، صحابہ کرام کی اس کو باتیں سکھائیں۔ ٹھیک ہے دنیاوی معاملات بھی، لیکن اس کا بھی ہمیں جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب جو ہے یہ باقی جو سلسلہ ہے وہ ٹھیک ہے بات سوا دو ماشے کی بھائی بس آپ کا کام مجھے حامد رفیع میں آپ کے نکاح میں صوفیہ شوکت علی کو بھائی بس حق میں تقریباً 65,000 ہے، آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ آپ کو حامد رفیع میں آپ کے نکاح میں صوفیہ شوکت علی بھائی بس حق مہر ایک کی جس کی مالیت 65,000 روپے ہے، ولی اور گواہوں کے موجودگی میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. جس موقع پر ہمیں مسائل تشریف فرما ہے، اس موقع کو خاندانوں میں سلوک، اتفاق، محبت ہمیشہ قائم رہے۔ اعلیٰ جوڑے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ سلوک، اتفاق، محبت اعلیٰ قائم عطا فرمائے۔ اعلیٰ شیطان کی شر سے، حاسدین کے شر سے، حاسدین کی حسد سے اعلیٰ اس خاندان کو بھی اور اس جوڑے کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور اس موقع پر ہم یہاں پر تشریف فرما ہے، اللہ وہ سے اپنے پیارے ایسے یاد آتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی کوشش عطا، اللہ ان کی جنت کو، اس کے ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اس قبر میں وہ لیٹے ہیں اللہ ان کو وہاں سے ٹھنڈی جنت ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں اس موسم کی وجہ سے یا اس خراب پولوشن کی وجہ سے، اللہ اس موسم کی وجہ سے جو بیمار ہیں اللہ صحت کا تاج داتا فرما۔ ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. حن قلبي على جمعة الخير هلا، حن قلبي على جمعة الخير هلا، جمعة الخير هلا.
بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.